मिस रूबी जो टूटिंग से तशरीफ लाई हैं। कौन? मिस रूबी टूटिंग से आई हैं और यहाँ हॉल में मौजूद हैं। साइकोलॉजी की स्टूडेंट हैं। उनका सवाल है, उन्होंने कहा है कि मैं पढ़ दूँ। मेरे ख्याल के मुताबिक हज़रत ईसा दोबारा इस दुनिया में आकर दज्जाल को शिकस्त देंगे। दज्जाल से क्या मुराद है? ठीक है, सबसे पहले तो इनकी ज़िंदगी की कायल है ना, ये हज़रत ईसा की ज़िंदगी के कायल हैं तो तभी मान रही है ना, इसलिए ये इस बात तालीम याफ्ता है माशाअल्लाह। इनको ये भी पता होगा कि तमाम मुसलमान मुत्तफ़क़ अलैह हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर बिठाए गए हैं कहीं, और इनको अगर ये पता हो कि कायनात की वुसअत कितनी है तो 7 आसमान कुरान करीम बयान फरमा रहा है, 8वां नहीं बयान करता। और 7 आसमानों की वुसअत 20 मिलियन साल का फासला है, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई शुआ यानी रोशनी के कंधों पर बैठकर सफ़र शुरू करे तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने तक उसको 20 मिलियन साल लगेंगे। ठीक, तो चौथे आसमान का महल वक़ू ऐन वस्त में वाक़या है, इसलिए कम से कम 10 बिलियन साल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को चौथे आसमान तक जाने पर लगने चाहिए अगर शुआ पर बैठ के जा रहे हों। और शुआ से तेज़ सफ़र खुदा ताला ने अपनी कायनात में बनाने का सामान ही कोई नहीं बनाया। खुदा की तकदीर के ख़िलाफ़ कोई इंसान अमल नहीं कर सकता। तो अभी तो यहीं किनारे पर बैठे हुए हैं, यहाँ कहीं आवाज़ दी जा सकती है। 10 बिलियन साल इंतज़ार करें तो वो वहाँ पहुँचेंगे, फिर वापसी पे 10 बिलियन साल और लगेंगे। तो क्या मुसलमान अपनी तकदीर खैर और शर का 20 मिलियन साल इंतज़ार करेंगे, जबकि सारी इंसानी तारीख को आज तक सिर्फ 6000 साल मिले। आदम आए, सारे अंबिया के सिलसिले आए, बड़े बड़े काम दिखा गए, खातमुन नबीयीन ज़ाहिर हो गए। तो जो बाशऊर और तालीम याफ्ता लोग हैं उनसे ये सवाल सचते नहीं हैं। उनको समझना चाहिए कि ये अकीदे वस्ती दौर के उलमा ने घड़े हुए हैं जिनको कायनात का कोई इल्म ही नहीं था। और वजह इसकी ये है कि उन्होंने हदीसों को ज़ाहिर पर महमूल कर लिया, जिसका मतलब ये है कि आरिफाना कलाम को लफ्ज़ी समझ लिया। और अगर आरिफाना कलाम को लफ्ज़ी समझें तो बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ती है। मसलन कुरान करीम फरमाता है कि औरतें मर्दों का लिबास है, मर्द औरतों का लिबास है। तो कभी कोई खातून मर्द पहनकर बाजार में निकलेंगी, क्योंकि मर्द औरत पहन के बाजार में निकले? जाहिर बात है कि लिबास का मफहूम समझना चाहिए। लिबास पर्दा पोशी करता है, लिबास अयूब को ढांपता है। तो तालीम यह है कि ए खामदो अपनी बीवियों की पर्दा पोशी किया करो, उनके अयूब को ढांपो, उनकी कमजोरियां दुनिया को ना बताते फिरो। और ए बीवी हो, तुम अपने खामदों की पर्दा पोशी करो और सतारी से काम लो। इतना खूबसूरत पैगाम अगर लफ्ज़ी बना दिया जाए तो देखें कितना भयानक बन जाएगा। बस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयाँ आसमानी आवाज़ हैं, उसका ज़मीनी ज़ुबान में तर्जमा करना ज़मीनी ज़हनियत के साथ मुमकिन ही नहीं है। अब जिस दज्जाल का हवाला दिया है रूबी साहिबा ने, अब मैं उसकी तरफ आता हूँ। अव्वल तो मसीह के आने से पहले दज्जाल का पैदा होना ज़रूरी है, और दज्जाल के पैदा होने से पहले उसके गधे का पैदा होना ज़रूरी है। और 20 बिलियन साल इंतज़ार करें तो फिर पहले गधे की दुआ मांगें, फिर दज्जाल की, फिर मसीह की। किस दुनिया में बस रहे हैं लोग? अकल क्यों नहीं करते कि इलाही कलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह उसकी तशरीह फरमा रहे हैं? ऐसी तशरीह कैसे हो सकती है जिसको आज की दुनिया का मामूली अकल का बच्चा भी रद्द कर देगा? लेकिन अगली बात जो सबसे अहम है वो ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैगामात में उनको समझने की चाबियां रख दी थी। तकलीफ माला युताक नहीं है कि पैगाम दिया ऐसी जुबान में जिसको हम समझ ही नहीं सकते।
ایسی زبان میں پیغام دیا کہ جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کوئی عالم دین کہلا کر اس زبان کو سمجھ کیوں نہ سکا. آپ نے فرمایا دجال کو پہچاننا ہے تو دجال کے گدھے کو پہچان لینا، اور دجال کے گدھے کی علامت یہ ہے کہ وہ ایک سواری ہوگا جو آگ کھائے گا، چارہ نہیں کھائے گا، دانے نہیں کھائے گا. تو ایک ایسی سواری ہوگی جس کے پیٹ میں آگ ہوگی لیکن سواریاں اس کے پیٹ میں سفر کریں گی، یعنی اس جہنم میں داخل ہو جائیں گی. صاف ظاہر ہے کہ آگ کا الگ کمپارٹمنٹ ہوگا اور سفر کے لیے الگ کمپارٹمنٹ ہوگا. چنانچہ فرمایا اندر اس کی روشنیاں بھی ہوں گی، آرام دہ بیٹھنے کی جگہ ہوں گی. صرف اتنی بات پہ غور کریں تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ گدھا کیا ہے. لیکن آپ نے اتفاقات پر نہیں چھوڑا. فرمایا اس گدھے کا خشکی کا جو تصور ہے وہ بحری گدھے سے مختلف ہے اور ہوائی گدھے سے مختلف ہے. 3 قسم کے گدھے ہیں. ایک وہ جو زمین پر سفر کرنے والا گدھا ہے دجال کا، سب کو دجال کا گدھا ہی کہا ہے لیکن اس کی تفصیل الگ الگ بیان فرمائی. فرمایا اس کے 2 کانوں کے درمیان 70 گز کا فاصلہ، سواریاں اس کے اندر داخل ہوں گی، اس نے اسٹیشن بنائے ہوں گے. ہر اسٹیشن سے چلنے سے پہلے وہ اعلان کیا کرے گا کہ میری روانگی کا وقت آ گیا، جس نے بیٹھنے بیٹھ جائے. اور پھر وہ اگلے اسٹیشن پہ جا کے ٹھہرے گا، پھر اعلان کرے گا کہ جس نے اب آنا آ جائے، میں اب چلنے لگا ہوں. اور پھر اس کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ معروف سواریاں جو ہیں وہ جو مہینوں میں سفر کرتی ہیں وہ دنوں میں یا گھنٹوں میں کرے گا. اب ریلوے جو ہمارے سامنے ہے یا دوسری تیز رفتار سواریاں جو آگ پر چلتی ہیں ان میں اور پرانے روایتی گدھوں میں جو خط امتیاز ہے جو الگ الگ کرتا ہے وہ فائر کا ایندھن ہونا ہے، آگ کا ایندھن بننا ہے. تمام انسانی سواریوں میں ایندھن نباتات یا حیوانات کا گوشت وغیرہ ہے. وہ سواریاں جو دجال نے ایجاد کی ہیں ان میں سے ہر ایک کا ایندھن آگ ہے، خواہ وہ پیٹرول کی شکل میں ہو، خواہ کوئلے کی شکل میں ہو، خواہ بجلی کے ذریعے ہو. تو اتنی بات کھول دی اور ابھی گدھے کا انتظار ہے. پھر فرمایا اس کا گدھا سمندروں پہ سفر کرے گا اور ڈوبے گا نہیں، اور سمندر میں وہ گدھا اتنا بڑا ہو چکا ہوگا کہ فرمایا کہ وہ خوراک کے پہاڑ اٹھا کر ایک خطے سے دوسرے خطے کی طرف جائے گا. اور خوراک کے جو پہاڑ اٹھائے ہوں گے وہ دجال کی طرف سے ان قوموں کے لیے تحفہ ہوگا جو غریب قومیں خوراک کی محتاج ہیں مگر اس کی سرداری کو مانتی ہیں. جو سرداری کو نہیں مانتی ان کی بھوک کے باوجود ان کو وہ اپنے گدھے پر لادی ہوئی خوراک نہیں بھیجے گا. اب امریکن ایڈ جو اب چلی ہے، یوں لگتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کس طرح بعض قومیں جو بھوکی مر رہی ہیں ان کے ہمسائے جو ان کے امریکنوں کے غلام بنے ان کو ایڈ پہنچ رہی ہے، اور بھوکے جو دوسرے ان سے بھی زیادہ تڑپنے والے جیسے سوڈان میں ہوتا رہا ہے یا حبشہ میں ہوتا رہا ہے ان کو وہ ایڈ نہیں دی گئی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بحری جہازوں کا جو تصور پیش فرمایا ہے، عظیم الشان پہاڑوں کی طرح خوراک اٹھانے والے اور ڈوبے نہیں اور ایک جگہ سے وہ ایڈ لے کے دوسری جگہ پہنچ رہے ہیں، اس کے باوجود اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. پھر ہوائی جہاز کی ایجاد کا ذکر اسی گدھے کے حوالے سے فرمایا. گدھا اس لیے فرمایا کہ اس زمانے میں گدھے کی سواری کے سوا یا ان زندگی والی سواری کے سوا کوئی انسان تصور کر ہی نہیں کر سکتا تھا کہ میکینیکلی کوئی چیز چل سکے. اس لیے بڑی حکمت کا کلام ہے. گدھا صرف علامت ہے سواری کی،
اور آگ کھانا بتا رہا ہے کہ یہ گدھا وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، لازماً مختلف گدھا ہے۔ گدھے کو کسی نے اڑتے دیکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اس گدھے کی چھلانگ اتنی بڑی ہوگی کہ ایک پاؤں مشرق میں تو دوسرا مغرب میں اترے گا۔ اب کتنے جہاز ہیں جن پر چڑھ کر ہمارے دوست تشریف لاتے ہیں، اور غالباً روبی صاحبہ بھی مشرق ملک سے آئی ہوں گی، وہ مشرق سے اڑے اور مغرب میں آ کر ٹھہرے، تو کیا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے کہ کس شان کا نبی تھا؟ 1400 سال پہلے اتنی وضاحت کے ساتھ وہ نقشہ کھینچا، فرمایا وہ جب اڑے گا تو کلاؤڈ لائن کے اوپر اڑے گا، اور قرآن کریم نے صاف فرمایا کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ہے کہ آسمان کو ہم گواہ ٹھہراتے ہیں کہ اس میں رستے بن جائیں گے، اور وہ رستے آج بن چکے ہیں۔ جتنی جہاز کی کمپنیاں ہیں ان کو پتہ ہے کہ کس رستے پر ہم نے چلنا ہے، کس رستے پر دوسرے نے چلنا ہے، ورنہ آپس میں ٹکر ہو جائے۔ تو یہ گدھا ہے دجال کا، جس میں اشارہ اس طرف تھا کہ وہ قومیں جن کو سواریوں پر غلبہ نصیب ہوگا وہی دجال ہے، انہی کو دنیا پر غلبہ نصیب ہوگا۔ جن کو تیز رفتار سواریاں نصیب ہوں گی وہی جیتیں گی، اور ساری دنیا پر وہ قبضہ کر لیں گی۔ اور آج تک علماء بیٹھے ہوئے آپ کو اس افہیم میں مبتلا کر رہے ہیں کہ دعائیں مانگو کہ وہ گدھا آئے تو پھر ہماری دن پھریں امت کے۔ کبھی کسی پہلی قوم نے بھی گدھے کا انتظار کیا تھا؟ سوائے گدھے کے کوئی گدھوں کا انتظار نہیں کر سکتا۔ حضور